پی ٹی آئی والے یہ الزام لگاتے ہیں اور لگاتے رہے کہ دیکھیں چین پاکستان کا دوست ہے، وہ کسی پارٹی کا دوست نہیں ہے، کسی خاص حکمران کا دوست نہیں ہے، اور یہ پروجیکٹ تھا پاکستان کے لیے۔ پہلے تو ان کا بی آر آئی پوری دنیا کے لیے ہے اور یہ اس کا ایک حصہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اس کو اپنا کارنامہ ثابت کر کے پولیٹیسائز کیا، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑا سی پیک سے متعلق۔ دیکھیے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا، کیا کبھی اسے اس بنیاد کے اوپر انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھی ہے؟ اگر مارشل آیا جنرل ضیاء الحق کا، اس نے بھی جاری رکھا اس پروگرام کو۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اس نے بھی اسے جاری رکھا۔ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، اس نے بھی اسے جاری رکھا۔ دیکھیے، جو ملکوں کے قومی منصوبے ہوتے ہیں، قطع نظر انہیں کون شروع کرے، ان کو ہمیشہ جاری رکھا جاتا ہے، ان میں تواتر رکھا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر یہ شکایت تھی کہ مسلم لیگ نون نے سی پیک کا کریڈٹ لیا ہے، تو پی ٹی آئی کو یہ جانتے ہوئے کہ یہ قومی منصوبہ ہے، ہم سے زیادہ اونرشپ لے کے ان منصوبوں کو تیزی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تھا۔ چہ جائے کہ وہ اس پورے منصوبے کو جس کا تعلق ملک کی قسمت اور تقدیر سے تھا، وہ سکینڈلائز کرے۔ امریکہ میں جو ان کی اسسٹنٹ سیکٹری ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی سی پیک کے خلاف، جس میں کہ مغرب میں ایک بہت بڑا مقدمہ بنا سی پیک کے خلاف۔ اگر آپ ان کی وہ تقریر نکالیں، ان کی تقریر کی بنیاد پی ٹی آئی حکومت کے وزیر ریلوے، پی ٹی آئی حکومت کے وزیر کمیونیکیشن اور پی ٹی آئی حکومت کے وزیر کامرس، ان تینوں کے بیانات کو اکٹھا کر کے انہوں نے سی پیک پہ ایک پوری چارج شیٹ بنا دی کہ جی یہ ڈیٹ ٹریپ ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے، اور پورا مغرب میں ایک اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہ ملک جس نے آپ پر اس وقت اعتماد کیا کہ جب آپ کا اپنا سرمایہ کار آنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ آپ اگر اس ملک کو اس طرح ریٹرن کریں گے کہ اسے سکینڈلائز کریں گے، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پھر جو چین کی کمپنی آئیں، مجھے خود ذاتی طور پہ علم میں ہے کہ ان کو اتنا زج کیا گیا ویزوں کے لیے، ایگزٹ پرمٹس کے لیے، ان کے ویزے ایکسپائر ہو جاتے تھے، رینیو نہیں کیے جاتے تھے، وہ بیچارے رشوت دینے پہ مجبور ہوتے تھے کہ کسی طرح وہ ملک سے ایگزٹ ویزا لگوا کے نکلیں، تو وہ سارا جو سینٹیمنٹ بنا تھا وہ تباہ کر دیا انہوں نے۔ یہ کام تو انہوں نے، چینیوں نے جو باقی کوریڈورز ہے اس میں بھی کیا، انہوں نے یہ سرمایہ کاری سنٹرل ایشیا میں بھی کی، روس میں بھی کی، اب سعودی عرب میں بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ وینزویلا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر چینی قیادت بی آر آئی کا یہ منصوبہ نہ بناتی اور اس میں ایک سی پیک کا بھی نہ سوچتی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں وقت میں چینی صدر کو یہ تجویز کیا تھا، پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے، تو اس لحاظ سے پھر جب آپ لوگوں نے اس کو پارٹی کا منصوبہ بنا دیا تو وہ پی ٹی آئی والے پھر اس کو اس اینگل سے اس لیے دیکھیے، ہم نے پارٹی کا منصوبہ نہیں بنایا، اس وقت ایک حکومت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ہر کوئی جو دعویٰ کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سچے ہوں، آصف علی زرداری صاحب بھی سچے ہوں، جنرل ضیاء الحق بھی سچے ہوں، جنرل مشرف بھی سچے ہوں، ہر دور میں چین پاکستان کے درمیان تعلقات کو بڑھانے کی بات ہوتی رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مئی 2013 میں جب چین کے وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے، انہوں نے اس وقت منتخب وزیر اعظم ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم اور آپ ایک اکنامک کوریڈور کے لیے مل کے کام کریں اور اپنے تعلقات کو اقتصادی شعبے میں بھی مضبوط کریں، اور انہوں نے انہیں دعوت دی کہ آپ چین آئیں، تو لہٰذا نواز شریف صاحب نے جولائی کے شروع میں دورہ کیا، اور 5 جولائی کو یہ جب ایم او یو پر دستخط ہوئے، اور مجھے اعزاز ہے اس ایم او یو پہ سائن کرنے کا، تو اس سے پہلے کوئی روڈ میپ نہیں تھا کہ سی پیک، شاید تصور کے طور پہ کسی کے ذہن میں اگر ہوگا بھی تو یہ اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ پہلی دفعہ ایک سٹرکچر کے ساتھ کہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی بنائیں گے، اس کے ساتھ جوائنٹ ورکنگ گروپس بنائیں گے، اور سی پیک کے منصوبوں کی نشاندہی کر کے ہم اس پر کیسے آگے بڑھیں گے وہ طے کیا گیا۔ اور پھر دیکھیے، ہم نے جولائی میں یہ ایم او یو کیا، اگست 27 2013 کو ٹھیک 2 مہینے سے بھی پہلے پہلی جے سی سی میٹنگ جو ہے اسلام آباد میں کی، اور پھر تقریباً 6 ماہ کے اندر ہم نے 46 ارب ڈالر کے منصوبوں کا پورٹ فولیو تیار کر لیا جو اس کے تحت ہو سکتا تھا۔
پھر ہماری خواہش تھی کہ ستمبر 2014 میں پریزیڈنٹ شی کا جب دورہ تھا اس موقع پہ اس پر دستخط ہو جائیں اور یہ رول آؤٹ ہو جائے. اس وقت وہ دھرنے کی وجہ سے ان کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. اچھا تب بھی پی ٹی آئی کی بڑی ریکویسٹ کی سفارتی طور پہ بھی ادروائز بھی کہ بھئی 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے آپ دھرنا پیچھے کر لیں, چین کے صدر کا دورہ ہو لینے دیں, چونکہ چین کے صدر اس وقت بھارت بھی جا رہے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ میں پاکستان پہلے آؤں اور پھر بھارت جاؤں. لہٰذا یہاں پر پی ٹی آئی کے اس دھرنے اور ضد کی وجہ سے انہیں اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا اور وہ براہ راست بھارت چلے وہ گئے. چودھری شجاعت کے پاس چینی سفیر گئے تھے اور انہوں نے بڑی ان کی محنت کی تھی کہ جی آپ کچھ دنوں کے لیے کر لیں. تو وہ لہٰذا یہ انہوں نے اس وقت سے لے کر مسلسل ایک اپنا جو رویہ ہے وہ ہمیشہ منفی رکھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب تقریروں میں کہتے رہے کہ یہ سب فراڈ ہے, مہنگے قرضے ہیں اور یہ ہے. اور جب آ کے انہیں پھر بہت لیٹ اندازہ ہوا کہ یہ تو دراصل قومی منصوبہ ہے تو انہوں نے پھر اس کی کچھ ایکسیپٹنس کی, لیکن اس وقت تک جو سینٹیمنٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا. میں آپ کو صرف یہ مثال دوں کہ مجھے یہ لگتا تھا 2017-18 میں کہ جو چائنیز کمپنیز میں ایک مومنٹم بن گیا تھا کہ ہم اگلے 5 سالوں میں کم سے کم 30-40-50 ارب ڈالر اٹریکٹ کر سکیں گے پرائیویٹ انویسٹمنٹ. آپ کے دور میں کتنے جے سی سی ہوئے اور پی ٹی آئی کے دور میں کتنے ہوئے؟ کیونکہ اصل فورم تو وہی ہے جو نگرانی کا. ابھی تک 11 کل جے سی سی ہوئے ہیں اور ان 11 میں سے 8 جے سی سی تو میں نے پریچیئر کیے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو صرف 3 ہوئے ہیں, 8 ہمارے دور میں ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا ریزن کووڈ تھا اس لیے. نہیں, کووڈ کا تو کوئی ریزن نہیں تھا. اس دوران ساری دنیا ویڈیو کانفرنس کر رہی تھی. ان کے دور میں بھی جو 2 جے سی سی ہوئے ہیں وہ ویڈیو ہوئے ہیں, فزیکل نہیں ہوئے. تو اگر ویڈیو 2 ہو سکتے ہیں تو 4 بھی ہو سکتے تھے. لیکن سوال یہ کہ جے سی سی تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کے لیے ہوم ورک کیا ہو نا. جوائنٹ ورکنگ گروپس میں پہلے آپ ان کا پروجیکٹس کو کلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جے سی سی کے سطح پہ جاتے ہیں. تو ایک پورا ہوم ورک ہے جس کے بعد جے سی سی ہوتی ہے. لیکن اگر ایجنڈا ہی نہ ہو, آپ کا ہوم ورک نہیں ہے, تو خالی ایک سوشلائزنگ کلب تو نہیں ہے جے سی سی میں بیٹھ کے آپ نے ہیلو ہائی کرنی ہے. ٹھیک.